بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 31 میں اہل یمن کی علامت قبلہ میں نقد و نظر پیش کیا جائے گا۔ اس حوالے سے اہل یمن کی علامت قبلہ کے متعلق نقد و نظر میں شہید ثانی نے جو پہلا نقد کیا ہے، شہید اول کی دوسری کتابوں میں جو انہوں نے اہل یمن کے لیے قبلہ کی علامت بیان کی ہے، اس کو پیش کیا ہے کہ ایک فقیہ، ایک عالم ایک کتاب میں یہ بیان دے رہے ہیں اور دوسری کتاب میں ان کا جو فتویٰ ہے یا انہوں نے اہل یمن کے لیے علامت قبلہ بیان کی ہے اس کو بیان کر دیا ہے۔ دوسرا نقد، اور شہید اول کے دوسرے بیان میں دوسری کتابوں کے اندر جو بیان ہے اسی کے اندر تناقض پایا جاتا ہے، اس کو بیان کریں گے۔ اور شہید ثانی کا جو تیسرا نقد ہے، دیگر کتب شہید اول کے بیان کا لازمہ پیش کیا ہے کہ اہل یمن کو اس طرح پھر اہل عراق کے مقابل ہونا چاہیے، نہ کہ اہل شام کے مقابل ہونا چاہیے۔ اور تحقیق مزید میں اہل یمن کے قبلہ کی تحقیق پیش کرتے ہیں اور اس سب کو عبارت وغیرہ سے پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي كُتُبِهِ الثَّلَاثَةِ وَغَيْرِهِ من أن اليمني يجعل اليد بين العينين وسهيلا غائبا بين الكتفين فإن ذلك يقتضي كون اليمن مقابلا للعراق لا للشام۔ شہید اول نے لمعہ میں، جس کی شرح روضہ بہیہ شرح العلوم شہید ثانی کی ہم بحث کر رہے ہیں، تو شہید اول نے اپنی لمعہ میں فرمایا کہ یمن والے شام کے مقابلے میں ہوتے ہیں۔ اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، دو علامتیں تھی شام والوں کی، تو اس کے مقابل میں اس کو رکھنا ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ اہل یمن سہیل ستارے کے طلوع کے وقت اس کو اپنے کندھوں کے درمیان میں قرار دیں، اور دوسرا جادی ستارے کو اپنے دائیں کان کے برابر اور محاذی قرار دیں، کیونکہ شام والے اس کو بایاں کندھے کے پیچھے قرار دیتے تھے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں یہ جو شہید اول نے بیان دیا ہے یہ مخالف ہے اس کے جو انہوں نے اپنی دوسری 3 کتابیں اور اس کے علاوہ جو اس کی تصریح پیش کی گئی ہے۔ تو معلوم ہوا یہ غیر ہی لفظ نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی درست ہونا چاہیے۔ یہ غیر ہو لفظ ہے جناب، اس کو درست کر دیتے ہیں، یہ غیر ہو لفظ ہے۔ یعنی مصنف نے اپنی 3 کتابیں دروس، بیان اور ذکرہ میں جو تصریح فرمائی ہے اور دوسرے علماء نے بھی اس کی تصریح فرمائی ہے اس کے خلاف ہے۔ تو مشہور علماء کا فتویٰ ظاہر ہے اس کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو وہ مشہور فتویٰ کیا ہے جو شہید اول نے بھی اس کو اپنی دوسری کتابوں میں لیا ہوا ہے؟ فرماتے من ان الیمنی یجعل الید بین العینین، کہ یمنی یادی ستارے کو اپنی آنکھوں کے سامنے اور درمیان میں قرار دے۔ یہ ہو گیا جناب یمنی کا جو مشہور فتویٰ ہے اس کی علامت قبلہ کے بارے میں، یمنی کے لیے آنکھوں کے سامنے قرار دے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اگر جادی ستارے کو حالت ارتفاع میں آنکھوں کے درمیان قرار دے تو پھر یہ سیدھا جنوب کیا بنے گا، نہ شمال کی طرف بنے گا۔ جادی ستارہ تو
قطب شمال کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ طلوع ہوتا ہے۔ وَسُهَيْلًا غَائِبًا بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ، اور سہیل ستارے کو غائب ہونے کی حالت میں، غروب ہونے کی حالت میں اسے اپنے کندھوں کے درمیان میں قرار دے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یمن والے جو لوگ ہیں ان کا جو قبلہ ہے وہ مقابل ہو عراق والوں کے، نہ کہ شام والوں کے، کیونکہ شام والوں کے ساتھ اصلاً یہ میل ہی نہیں رہا۔ یہ تو عراق والوں کا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، جادی ستارے کو بعض علاقوں میں تو یہ تھا، ہاں یہ جو اس کے موصل وغیرہ علاقے ہیں وہ کیا کرتے تھے، اس کو بالکل اپنے کندھوں کے پیچھے درمیان میں قرار دیتے تھے، چونکہ وہ سیدھے جنوب کی طرف منہ کرتے تھے۔ تو یہ عراق کے ان علاقوں کے برعکس ہے کہ جن کے لیے بتایا گیا ہے کہ وہ جادی ستارے کو کندھوں کے پیچھے قرار دیں، اور سہیل کے غائب ہوتے وقت اس کو کتفین کے درمیان میں قرار دیں۔ تو یہ بھی شام والوں کا مقابلہ نہیں ہوتا بلکہ یہ عراق والوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ اعتراض ہو گیا۔ دوسرا اعتراض، دوسرا نقد، مع هذا الاختلاف فالعلامتان مختلفان ایضا، ایک تو یہ جو علامت لمع میں بیان کی گئی ہے وہ ان کی دوسری کتابوں میں بیان کردہ علامتوں کے ساتھ اختلاف رکھتی ہے، تو فقیہ کو چاہیے کہ اپنے بیان کو آپس میں ملائے۔ دوسرا کیا ہے، خود یہ جو علامتیں انہوں نے بیان کی ہیں دوسری کتابوں میں جو اہل یمن کے لیے علامتیں بیان کی ہیں ان میں بھی اختلاف اور تناقض پایا جاتا ہے۔ فَإِنْ جَعَلَ الْجَادِيَ طَالِعًا بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ يَقْتَضِي اسْتِقْبَالَ نُقْطَةِ الشِّمَالِ، چونکہ اگر وہ کیا کرے، جادی ستارے کو طلوع کی حالت میں اپنی آنکھوں کے سامنے قرار دے تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ کیا ہو، شمال کے نقطہ کا استقبال کرے، چونکہ یہ ستارہ کیا ہوتا ہے، شمال کے اوپر، قطب شمال کے اوپر کیا کرتا ہے، طلوع کرتا ہے۔ تو پھر اس کو کیا ہونا چاہیے، یمنی کو سیدھا شمال کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ نُقْطَةُ الْجَنُوبِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ، یہ اب یہ سیدھا قطب شمال کی طرف رخ کرے گا تو اس کی پشت کیا ہوگی، اس کی پشت پہ جنوب ہوگا، یعنی اس کے کندھوں کے درمیان وہ قطب جنوب ہوگا یا جنوب ہوگا۔ وَهِيَ مُوَازِيَةٌ لِسُهَيْلٍ فِي غَایَةِ ارتفاعِهِ كَمَا مَرَّ لَا غَائِبًا، تو یہ علامت موازی ہے جب سہیل اپنی بلندی کے اوپر ہو تو یہ اس کے مقابل میں بنتی ہے۔ کما مرا، جیسے کہ بیان ہو چکا ہے کہ سہیل جب غایت ارتفاع میں آتا ہے تو وہ دائرہ نصف نہار پہ ہوتا ہے، ہر ستارہ جب بلندی پہ ہوتا ہے تو وہ سر کے اوپر ہوتا ہے، تو یہ تو غایت ارتفاع میں جب ہوگا تو یہ سہیل کے موازی بنتی ہے جب وہ غایت ارتفاع میں ہو، کما مرا لا غائباً، یہ اس وقت کے موازی نہیں ہے کہ جب سہیل ستارہ غائب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے موازی اس کو قرار دیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ پس خلاصہ یہ ہوا کہ ان علامتوں میں، یہ جو دوسری کتابوں میں علامت بیان کی ہیں دو، ان میں آپس میں بھی اختلاف ہے کہ اگر سہیل کو حالت غروب میں اس نے لینا ہے، جیسا کہ اس نے ادھر کا ہے سہیل غائباً بین الکتفین، اس کو غائب ہونے کی حالت میں دونوں کندھوں کے درمیان میں لینا ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی، چونکہ اگر جادی ستارے کو طلوع کے وقت آنکھوں کے سامنے قرار دے تو اس کو نقطہ شمال کو بالکل سامنے لینا پڑے گا اور جنوب کو اپنے کندھوں کے درمیان لینا پڑے گا،
تو سہیل تو نصف نہار پہ تب ہوتا ہے جو اپنی بلندی کی انتہا پہ ہو، تو اس کو آپ نے فرمایا کہ وہ غائب ہونے کی حالت میں اس کو جناب علی قرار دے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ وہ غائب ہوتے ہوئے اس کو اپنے کتفین کندھوں کے درمیان میں قرار دے۔ یہ دو ناقد ہو گئے۔ تیسرا ناقد وَمَعَ هَذَا فَالْمُقَابَلَةُ لِلْعِرَاقِ لَا لِلشَّامِ۔ تیسرا ناقد یہ ہے کہ جناب یمنی کا جو مقابلہ ہے وہ عراقی کے ساتھ ہو سکتا ہے، شامی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ شامی کے قبلے کے بالکل وہ مقابلے میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے، عراقی کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت بھی یہ ہے کہ اگر یہ علامت دوم پر عمل کرتے ہیں اور سہیل کو حالت غروب میں اپنے کندھوں کے درمیان میں قرار دیتے ہیں تو یہ وسط عراق کے شہروں کے مقابل میں ہوں گے، چونکہ اہل یمن اس وقت جنوب غرب کو پشت کریں گے اور شمال شرق کی طرف رخ کریں گے، جبکہ اہالی وسط عراق کیا کرتے تھے، جنوب غرب میں 33 ڈگری پہ رخ کرتے تھے اور شمال شرق کو پشت کرتے تھے، کیونکہ سہیل کو حالت غروب میں دو آنکھوں کے درمیان میں قرار دیتے تھے۔ اگر اہل یمن پہلی علامت پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور جیادی ستارے کو غایت ارتفاع یا غایت انخفاض میں دو آنکھوں کے سامنے قرار دیتے ہیں تو یہ عراق کے غربی شہروں کے مقابل میں ہوں گے، جیسے موسیٰ عراق کے غربی علاقے کیا کرتے ہیں، جادی کو اپنے دو کندھوں کے درمیان میں قرار دیتے ہیں اور سیدھا جنوب کی طرف رخ کرتے ہیں، تو یہ اس موصل وغیرہ علاقوں کے مقابلے میں قرار پائیں گے۔ تو یہ ہو گیا جناب علی، جیسا کہ شہید نے بھی فرمایا ہے ھذا بحسب ما يتعلق بعباراتهم، یہ تو ان کی عبارات کے متعلق ہم نے گفتگو کی ہے، مشہور فقہا شہید اول کی دوسری کتابیں، تو ان کی روشنی میں یہ تین اعتراض لازم آتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمُوَافِقُ لِلتَّحْقِيقِ فَهُوَ أَنَّ الْمُقَابِلَ لِلشَّامِ مِنَ الْيَمَنِ هُوَ صَنْعَاء وَمَا نَاسَبَهَا وَهِيَ لَا تُنَاسِبُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْعَلَامَاتِ وَإِنَّمَا الْمُنَاسِبُ لَهَا عَدَنٌ وَمَا وَالَاهَا فَتَدَبَّرْ۔ یہ تو سارا عبارات کی تحقیق پیش کرنا تھی، ابھی ہم اہل یمن کی جو تحقیق ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی علامت کون سی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یمن کے جو علاقے شام کے مقابلے میں آتے ہیں وہ صنعاء اور اس کے ساتھ جو علاقے آتے ہیں وہ ہوں گے۔ بعض شہر جو ہیں یمن کے وہ شام کے مقابلے میں آتے ہیں، جیسے اس کا دارالحکومت صنعاء ہے اور جو طول بلد میں اس کے قریب قریب ہیں، تو ان کے لیے وہ دو علامتیں ہو سکتی ہیں جو لمح میں بیان کی ہیں، یعنی سہیل کو طلوع کے وقت اپنے دونوں کندھوں کے درمیان قرار دے اور جدی کو حالت غایت ارتفاع میں اپنے دایاں کان کے مقابل میں قرار دے۔ لیکن جو دوسری کتابوں میں انہوں نے علامتیں بیان کی ہیں تو ان پر وہ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں تو اشکالات پیش آتے ہیں۔ تو یہ جو دوسری کتابوں میں انہوں نے علامات بیان کی ہے اس کے ساتھ پھر یہ مناسبت نہیں رکھتا۔ وہ جو علامتیں ہیں دوسری، وہ یمن کے بعض دوسرے جو شہر ہیں جیسے عدن ہے اور دوسرے شہر جو طول بلد میں اس کے ساتھ برابر ہیں ان کے لیے ہیں۔ وہ دوسری علامت کیا تھی کہ جو مصنف نے دوسری کتابوں میں بیان کی تھی کہ یادی ستارے کو دو آنکھوں کے درمیان میں قرار دیں اور سیدھا شمال کی طرف۔ بس خلاصہ یہ ہو گیا کہ وہ دوسری کتابوں والی علامات وہ عدن اور اس کے طول بلد میں موافق جو شہر ہیں ان کے لیے ہیں، اور شام کے مقابلے میں جو
یمن کے علاقے ہیں وہ صنعاء اور اس کے ہم طول بلد میں جو شریک ہیں وہ علاقے آتے ہیں۔ تو اس طرح جو علامات وغیرہ بیان کی گئی ہیں علومہ میں اور اس کی تحقیق پیش کی گئی ہے، ان کی بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم قبلہ کے متعلق جو باتیں ہیں، باقی جو متعلقہ فروعات ہیں اور مسائل ہیں، ان پہ گفتگو کریں گے۔